محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و احسان سے ہم سورہ بقرہ کی 34 آیتیں 34 آیتیں پڑھ چکے ہیں، اور آج ہم آیت نمبر 35 سے شروع کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانے کا اعلان فرمایا، پھر ایک علم سے متعلق امتحان سے گزار کر فرشتوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ ثابت فرمایا کہ انسان زمین پر خلافت کا حق رکھتا ہے، اور اس کو فرشتوں نے تسلیم کیا۔ اس کے بعد ہم ذکر کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کیا کہ سارے فرشتوں کو حکم دیا گیا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا، اور ساروں نے سجدہ کیا بھی سوائے ابلیس کے۔ ابلیس سجدے سے انکار کیا، وہ اپنے آپ کو بڑا کہا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ماننے سے انکار کیا، اور اس طرح سے وہ کافر ہو گیا۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایک واقعہ بھی ذکر کرتا ہے، اور ایک حقیقت اور ایک قاعدہ بھی ذکر کرتا ہے۔ جی، آیت نمبر 35 اور 36 ہم پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، پہلے ہم ترجمہ کر لیتے ہیں۔ وَقُلْنَا، اور قُلْنَا ہم نے کہا، قُلْنَا ہم نے کہا، قال یقول، جی، قُلْنَا ہم نے کہا، یہاں پر نون کے بعد الف ہے، قُلْنَا۔ اگر یہ الف نہیں پڑھیں گے تو معنی میں بہت فرق آ جائے گا، قُلْنَا ہو جائے گا، قُلْنَا۔ اگر نون کو کھینچتے ہیں تو ہم نے کہا، اور اگر نون کو کھینچتے نہیں، نون کو اگر صرف زبر سے پڑھتے ہیں قلنا، تو اس کا مطلب ہوتا ان خواتین نے کہا، قلنا۔ تو یہاں پر حضرت بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس طرح کی غلطیوں سے بہت کیا کہتے ہیں بچنے کی کوشش کرنا، کیونکہ یہ اس طرح کی غلطی ہے کہ اگر بغیر کیا کہتے ہیں اس کو اس طرح سے پڑھتے چلے جائیں، نماز فاسد ہو جاتی، نماز فاسد ہو جاتی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے کہا، اور قلنا اگر زبر سے پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے ان خواتین نے کہا، ان فیمیلز نے کہا، تو یہ معنی میں بہت بڑا فرق آ جاتا ہے۔ یہ اتنا بڑا فرق ہے کہ اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ، یا آدم، یا اے آدم، اسکن ہم نے کہا اے آدم، اسکن، اسکن تھا، وہ ملانے کی وجہ سے الف پڑھا نہیں جاتا، لفظ تو اسکن ہے۔ اسکن کا معنی کیا ہے؟ رہو، رہائش پذیر ہو جاؤ، رہنے کے لیے جگہ بنا لو، مسکن بنا لو۔ انت، آپ، اسکن انت، آپ رہو، وزوجک، اور آپ کا جوڑا۔ زوج کا لفظ جو ہے شوہر کے لیے بھی استعمال ہوتا، زوج کا لفظ بیوی کے لیے بھی استعمال ہوتا، زوج کا لفظ دونوں کے لیے ایک ہی ٹائم میں بھی استعمال ہوتا، کیونکہ زوج کا اصل مطلب ہے جوڑا، زوج کا مطلب ہوتا ہے جوڑا، زوج، زوجہ کہتے ہیں نا، یہ زوج ہے، یہ زوجہ ہے، تو یہ اردو کا استعمال ہے۔ عربی زبان میں زوجہ لفظ کی ضرورت نہیں ہے، اگرچہ کہ آج کے زمانے میں کثرت سے زوجہ کا لفظ عربی زبان میں بھی استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے عربی زبان میں، کیونکہ زوج اور زوج مرد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی عورت اگر ہے تو زوج اس کا جوڑا یعنی مرد، اور مرد اگر ہے تو زوج اس کا جوڑا کون ہوگا؟ عورت ہوگی، اور دونوں کو ملا کر کیا کہیں گے؟ زوج کہیں گے، جوڑا کہیں گے۔ یہ دونوں کیا ہے؟ یہ دونوں جوڑا ہے، ٹھیک ہے۔ اسکن انت وزوجک، زوجک کا مطلب آپ کا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے کہا اے آدم رہو، سکونت اختیار کرو آپ اور آپ کی بیوی جنت میں۔ اسکن الجنہ، گھر، اس جنت کو اپنا مسکن بنا لو۔ وَكُلَا، کل کہتے ہیں کھاؤ، کلا تم دونوں کھاؤ، جی، وَكُلَا، اور تم دونوں اس میں سے کھاؤ، منہا اس میں سے، من سے ہا وہ، منہا اس میں سے کھاؤ، وَكُلَا منہا رغدن کہتے ہیں جی بھر کے، مزے سے، طبیعت سے،
عیشن رغدا کہتے ہیں، اکلن رغدا کہتے ہیں، مست زندگی گزارنا، مست کھانا کھانا۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، حیث جیسا، شئتما تم نے چاہا، شاء یشاء سے، شئتما شئت تو چاہا، شئتما تم دونوں چاہے۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور ہم نے کہا اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی اس جنت میں، تم اور تمہاری بیوی جنت میں، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور تم دونوں اس میں سے کھاؤ اپنی طبیعت سے، اپنی مرضی سے، جیسا تم چاہو، جی اچھا اچھا کھانا کھاؤ۔ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، وَلَا اور نہیں، تقربا قریب ہونا، تقرب ایک کے لیے ہے قریب ہونا، تقربا دونوں کے لیے، دونوں قریب ہونا، لا تقربا تم دونوں قریب نہ ہونا، هذه الشجرہ، هذه یہ، اس میں اشارہ کہتے ہیں، اشارہ کرنے کا لفظ ہے یہ، هذه this، ولا تقربا هذه الشجرہ، شجرہ تو مشہور ہے، شجرہ درخت کو کہتے ہیں، ٹری، ولا تقربا هذه الشجرہ، اور اس درخت کے قریب نہیں جانا، قریب نہیں ہونا، فتکونا پس، تکون ہوتا ہے، کانا پاس تھا، تکون یکونو، تکونو یہ پریزنٹ کے لیے تھا، فتکونو یا فیوچر کے لیے بھی ہو سکتا ہے، پریزنٹ اینڈ فیوچر دونوں کے لیے، فتکونا تم دونوں ہو جاؤ گے، ولا تقربا هذه الشجرة فتکونا، اور اس درخت کے قریب نہیں جانا پس تم ہو جاؤ گے، یعنی اگر تم جاؤ گے تو ہو جاؤ گے، کیا ہوگے؟ من الظالمین، ظالمین میں سے، ظالمین، ظالم کس کو کہتے ہیں؟ ظالم، ظالم ظلم کرنے والے کو کہتے ہیں۔ ظلم کی تعریف کیا ہے؟ وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کی جگہ کے علاوہ جگہ رکھ دینا، کسی چیز کو، جس چیز کو جہاں پر رکھنا ہے وہاں نہیں رکھ کر کہیں اور رکھ دینا، اس کو ظلم کہتے ہیں، اس کو ظلم کہتے ہیں۔ اب یعنی یہ بہت یعنی بنیادی ایک کیا کہتے ہیں اس کا ڈیفینیشن ہے ظلم کا یہ، اب آپ اس کو اپلائی کرتے چلے جائیں ہر جگہ بیٹھ جائے گا۔ یعنی کسی کی زمین ہے، کوئی ہڑپ رہا ہے، وہ زمین اس کی ملکیت میں رہنا چاہیے تھا، ہم اس کی ملکیت میں لے رہے ہیں، تو یہ ظلم ہو گیا، یہ ظلم ہو گیا۔ اس میں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی ظلم ہو سکتا ہے، جیسا ٹوپی ہے، ٹوپی کی جگہ کیا ہے؟ ٹوپی سر پہ رکھنا ہے، اس کو آپ پیر میں رکھ دیجئے، یہ ظلم ہو گیا، یہ ظلم ہو گیا۔ بہرحال اب اس طرح سے گدھا جو ہوتا نا، گدھا وہ گدھا ہوتا ہے اور انسان ہوتا ہے، تو انسان کو گدھا کہنا یا گدھے کو انسان کہنا دونوں بھی ظلم ہو جاتے ہیں۔ ظلم، جس چیز کو جہاں رکھنا ہے وہیں پر رکھنا، یہ انصاف ہے اور عدل ہے، اور اس کے خلاف کرنا یہ ظلم ہوتا ہے۔ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اس درخت کے قریب تم ہرگز نہ جانا، پس تم اگر اس طرح کرو گے، ایسے کرو گے تو تم ظالمین میں سے ہو جاؤ گے، ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔